جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی قربانی کے 3 ایام 10، 11، 12 ذی الحجہ کے دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال یا اشیاء جمع ہو جائیں کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی لازم ہے۔ مثلا رہائشی مکان، اس کے علاوہ کوئی اور مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ دوسری کوئی گاڑی ہو تو ایسے شخص پر بھی قربانی لازم ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کا وقت 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک رہے گا۔ 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہو جانے کے بعد قربانی درست نہیں۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقرہ عید کا دن، پھر 11ویں دن اور پھر 12ویں تاریخ ہے۔ شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں۔ البتہ ایسے دیہات جہاں پر عید کی جماعت نہیں ہوتی اور دور دراز علاقے کے ہیں تو وہ لوگ صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر شہری اپنا جانور قربانی کے لیے دیہات میں بھیج دیں تو وہاں اس کی قربانی بھی نماز عید سے قبل درست ہے اور ذبح کرانے کے بعد اس کا گوشت منگوایا جا سکتا ہے۔ اگر مسافر مالدار ہو اور دوران سفر قربانی کے لیے رقم بھی ہو اور وہ 15 دن سے کم عرصہ کے لیے رہائش پذیر ہونے کے باوجود بآسانی قربانی کر سکتا ہو تو قربانی کر لینا بہتر ہے۔ اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ 15 دن قیام کی نیت کرے یا 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے یا کسی نادار آدمی کے پاس 12ویں تاریخ کو غروب شمس سے پہلے اتنا مال آ جائے کہ صاحب نصاب ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کرا سکتا ہے۔ بعض لوگ ذبح کرتے وقت قصاب کے ساتھ چھری پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں قصاب کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو چھری پر ہاتھ رکھ کر مشترکہ طور پر ذبح کرانا چاہتا ہو تو دونوں کے لیے مستقل طور پر تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک نے تکبیر پڑھی اور ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ لٹائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اس کے بعد یہ کہے، پھر ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ قربانی صرف اپنی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غیر مالدار ہو۔ درج ذیل جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے: اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا۔ بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبا کے علاوہ باقی جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطیہ کہ شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ میں 7 سے کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 4 آدمی مل کر ایک گائے، بھینس یا اونٹ کرنا چاہیں تو وہ اس کی قیمت 4 حصوں میں تقسیم کر کے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ نیت میں صرف قربانی مقصود ہو یا عقیقہ مقصود ہو، گوشت کھانے کی نیت نہ کی جائے۔